بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت المصطفیٰ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کو بیان کیا، اور سلسلے نسب میں جن اشخاص کے نام ذکر کیے ہیں ان کی کنیت، ان کے ناموں کے معنی وغیرہ وغیرہ کو ذکر کر رہے تھے۔ فہر بن مالک تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ درمیان میں قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کیا۔ اب آگے کعب بن لوئی کے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ اور سلسلہ یہ کعب بن لوئی نے جاری کیا ہے۔ کعب بن لوئی جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرتے، خطبہ پڑھتے، اولاً اللہ سبحانہ و تعالی کے حمد و ثنا کرتے، اور آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے، آپس میں صلہ رحمی کی ترغیب دیتے، اور آگے یوں فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ پھر یہ شعر پڑھتے، یا لیتنی شاہد فحوا دعوته اذا قریش تبغى الحق خذلانا۔ یا لیتنی شاہد فحوا دعوته اذا قریش تبغى الحق خذلانا۔ کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت سے دستکش ہوں گے، یعنی کہ قریش اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکیں گے۔ فرہ اور ثعلب کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اور سب سے پہلے یوم العروبہ کو یوم الجمعہ کا نام کعب بن لوئی نے دیا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کعب بن لوئی کے خطبے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد مرہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرہ یہ مرارت سے مشتق ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں، کرواہٹ کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ ہے، یعنی کڑوا ہے۔ اور مرہ میں جو اخیر میں تائے تانیث ہے جو نظر آ رہی ہے، وہ تا تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے لیے ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کڑوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک اور نام ذکر کر رہے کلاب۔ کلاب یہ کلب کی جمع ہے۔ کلب کے معنی ہوتے ہیں کتا، اور کلاب اس کی جمع یعنی بہت سارے کتے۔ ابو الرقیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے، خود کی اولاد کے لیے ایسے نام رکھتے ہو جیسے کلب ہے، اس کے معنی ہے کتا، ذئب ہے جس کے معنی بھیڑیا، اس قسم کے برے نام رکھتے ہو، اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق، رباح یعنی ایسے اچھے نام رکھتے ہو جیسے مرزوق کے معنی رزق دیا ہوا، رباح کے معنی نفع حاصل کرنے والا،
اس قسم کے غلاموں کے لیے تو عمدہ نام تجویز کرتے ہو اور اپنے بچوں کے لیے برے برے نام رکھتے ہو۔ تو ابو الرقیش آرامی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے ہیں اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ اولاد خدمت کے لیے نہیں رکھی جاتی بلکہ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہوتی ہے، دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ان کے نام یہ تجویز کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائیں، ڈر جائیں، کانپنے لگے۔ یہ نام جو ذکر کیا ہے کلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں، ان کا اصل نام حکیم تھا، ایک قول کے مطابق عروہ تھا، یا ایک قول کے مطابق مہذب تھا۔ علی اختلاف الاقوال، کلاب شکار کے بہت شائق تھے، یعنی شوقین تھے شکار کے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ یہ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ سنیں، آگے بھیجیں تاکہ امت کو فائدہ ہو جائیں۔ درمیان میں اسفار اور دیگر مشغولیات کی بنا پر یہ سلسلہ موقوف رہا، اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے، جو حضرات پہلے سے سن رہے ہیں وہ سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، روزانہ کم از کم درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں اور اس پیغام کو امت تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔